ایپیسوڈ 1 میں آپ نے جانا کہ حسین اپنے والد اور قافلے کے ساتھ مقدس سفر پر نکلا۔ طوفان کی وجہ سے وہ راستہ بھٹک گئے۔ لٹیروں نے ان کا قافلہ لوٹ لیا اور حسین کو اونٹ پر بہا کر لے گئے۔ ایک لٹیرے نے سردار سے اجازت لے کر حسین کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ حسین کو منع کیا گیا تھا کہ وہ اس خیمے کے نزدیک بھی نہ جائے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا آپ اس کہانی میں جانیے۔ السلام علیکم، جہان داستان میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے سنگ تراش کی ایپیسوڈ 2 لے کر آیا ہوں، اور بہتر ایکسپیرینس کے لیے ہیڈ فون یوز کیجیے گا۔ مجھے کچھ یاد نہیں کہ میں نے اپنے خیمے کے بجائے بستی کا رخ کیوں کیا۔ اس عورت پر نظر پڑتے ہی، یا شاید ماں نانی کی قہر میں ڈوبی آواز کے خوف سے، میرے بدن کے سارے مساموں کے منہ کھل گئے، حلق خشک ہونے لگا، دماغ پر دہشت کی دھن چھا گئی، اور میں کسی بدکے ہوئے گھوڑے کی طرح دوڑتا رہا۔ ہوش آیا تو مجھ پر شدید نقاہت طاری تھی، اور میری ماں میرے سرہانے بیٹھی ہوئی تھی۔ میرا بچہ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر میری ماں میرے سینے سے لپٹ گئی اور بین کر کے رونے لگی۔ اس کی گریہ زاری سے مجھے پتا چلا کہ میں 3 روز سے بے ہوش پڑا ہوا تھا، اور اسی دوران میں ایک کارواں کو لوٹتے ہوئے میرا منہ بولا باپ اونٹ سے گر کر گردن ٹوٹنے کے باعث مر گیا۔ ماں مجھے میرے اوزار منگا دے، میں اب ماں نانی کے نہلیستان میں نہیں جاؤں گا، ہرگز نہیں جاؤں گا۔ میں ہذیانی انداز میں چیخنے لگا اور رفتہ رفتہ ایک بار پھر بے ہوش ہو گیا۔ 5 روز بعد میں بستر سے اٹھنے کے قابل ہوا۔ مجھے اپنی بیوہ ماں کی زبانی علم ہوا کہ بیماری کے دوران میں مجھے دیکھنے کے لیے آنے والوں میں سردار جوبا اور اس کی بیٹی زینو بھی شامل تھی۔ زینو کا نام سنتے ہی مجھے خلش کا احساس ہوا۔ شدت سے وہ ادھورا مجسمہ یاد آیا جو میں نے ریت میں دبا دیا تھا، لیکن میں نے خاموش رہنے میں ہی عافیت سمجھی۔ میری پوری طرح صحت یابی میں تقریباً 1 ماہ لگ گیا، اور اس دوران میں بار بار زینو یاد آتی رہی۔ ماں نانی کے کہے ہوئے الفاظ کا مفہوم اب کسی حد تک مجھ پر واضح ہونے لگا تھا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ زینو میرا سر اپنے نرم شانوں پر ٹکا کر اپنی لمبی لمبی اور مخروطی انگلیاں میرے بالوں میں پھیرے، میرے پاس بیٹھی مجھ سے باتیں کرتی رہے اور میں اسے دیکھتا رہوں، لیکن راہ تکنے کے باوجود وہ دوبارہ میری عیادت کو نہ آئی۔ میں نے اپنے اوزاروں کے لیے اپنی ماں کو ماں نانی کے پاس بھیجا، لیکن اس نے سختی سے انکار کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ جوبا نے مجھے نہلستان میں سنگ تراشی کی اجازت دی تھی، اس لیے وہ بستی میں اوزار لے جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ ادھر مجھے سردار جوبا کا سامنا کرنے کے تصور ہی سے وحشت ہونے لگتی تھی۔ ایک روز بستی کے سارے مرد سردار کی رہنمائی میں صحرا گئے ہوئے تھے۔ ان لوگوں کو خبر ملی تھی کہ کوئی کارواں ادھر سے گزرنے والا ہے۔ میں بستی کے آخری کونے پر بیٹھا چند آوارہ کتوں کو لڑتے دیکھ رہا تھا کہ کہیں سے زینو ادھر آ نکلی۔ اس کی کھلی ہوئی آوارہ زلفیں بے حجابی سے سینے پر لہرا رہی تھی۔ جھیل جیسی گہری آنکھوں میں شوخی رچی ہوئی تھی۔ سیب جیسی رنگت والے گلابی رخساروں پر زندگی کی تازگی چھلک رہی تھی۔ میں اس راپا حسن کو دیکھتے ہی بوکھلا کر اٹھ گیا۔ تم بیمار ہو گئے تھے حسین؟ اس نے میرے قریب آ کر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ اس وقت پہلی بار اسے قریب پا کر میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ ہاں زینو، تمہارا باپ بہت ظالم ہے۔ کیوں؟ اس کی غزالی آنکھیں حیرت سے کشادہ ہو گئیں۔ مجھے خیال آیا کہ ایک غلط بات میرے منہ سے نکل گئی ہے۔ زینو کے ادھورے مجسمے کا تذکرہ شاید میری موت کا بہانہ ہی بن جاتا۔ اس خیال کے تحت میں نے فوراً ہی بات بدل دی۔ سنگ تراشی میری زندگی ہے زینو، لیکن سردار جوبا کہتا ہے کہ میں صرف نخلستان میں ہی اپنا شوق پورا کر سکتا ہوں۔ ہاں، ماں نانی کہتا تھا کہ حسین کے مقدر میں وہ لکھا گیا ہے جو جبرین کے کسی آدمی کی قسمت میں نہیں ہے۔ اور بھی پتہ نہیں وہ بڈھا کیا کیا کہتا تھا۔ یہ کہتے کہتے اس کی آواز میں پرشوق تجسس پیدا ہو گیا۔ تم پتھروں پر انسانوں کی شکل کھود سکتے ہو نا حسین؟ ہاں، میں نے پہلی بار اپنی فنکارانہ انا کی تسکین ہوتی محسوس کی، اور میرا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ میرا مجسمہ بناؤ نا، اس نے ادھر ادھر دیکھ کر رازدانہ آواز میں کہا۔ نہیں زینو، تمہارا باپ مجھے بیڑیوں سے نچوا دے گا، میں خوف زدہ آواز میں بولا۔ میں تمہیں اچھی لگتی ہوں نا؟ وہ میرے اتنے قریب آ گئے کہ اس کی گرم گرم سانسیں میرے چہرے سے ٹکرانے لگی۔ مجھے اپنا دورانِ خون تیز ہوتا محسوس ہوا۔ ہاں زینو، میں نے لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر میرا مجسمہ بناؤ۔ اس نے اپنا داہنا ہاتھ میرے شانے پر رکھ دیا۔ چلی جاؤ زینو، میں نے منہ پھیر لیا۔
اس روز مجھے پتا چلا کہ دو جوان جسموں کی قربت کس ہیجان کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے۔ تمہارا باپ 500 قیراط سونا مانگتا ہے، چپکے بنا دینا، اسے خبر بھی نہ ہوگی۔ زینو کی آواز میں التجا تھی۔ میں نے بے اختیار ہو کر اسے اپنے بازوؤں میں بینچ لیا اور آنکھیں موند کر اپنا چہرہ اس کی کھلی ہوئی زلفوں میں چھپا لیا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے کوئی تعارض نہ کیا، پھر بوکھلا کر مجھ سے الگ ہو گئی اور چور نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ میں بنا دوں گا زینو، مگر میرے اوزار ماں نینی کے پاس ہیں۔ سردار جوبا مجھے بستی میں سنگ تراشی کی اجازت نہ دے گا۔ میں نے اپنی چڑھتی ہوئی سانسوں پر قابو پا کر کہا۔ آج وہ مسافروں کو لوٹنے گیا ہے، زینو نے معصومانہ سادگی سے کہا۔ شاید لڑکیاں بھی لائے گا، پھر جشن ہوگا اور شراب کا دور چلے گا۔ شراب پی کر میرا باپ بہت خوش ہوتا ہے۔ تم اسی وقت آ کر اس سے التجا کرنا، وہ تمہیں اجازت دے دے گا۔ میں آؤں گا، میں آج رات آؤں گا، میں نے زینو کا ہاتھ دباتے ہوئے کہا۔ اسی وقت آس پاس کوئی اونٹ بلبلایا اور زینو ہاتھ چھڑا کر ایک طرف بھاگ گئی۔ میرے پورے وجود پر ناقابل بیان لذت چھائی ہوئی تھی۔ میں خود کو بہت بلند محسوس کر رہا تھا۔ میں نے پہلی مرتبہ زینو کے ساتھ تنہائی کی قربت اور اس کے لمس میں ایک نئی تسکین اور آسودگی محسوس کی تھی۔ مجھے پہلی بار اپنی اہمیت اور اپنے چاہے جانے کا احساس ہوا تھا۔ میرا دماغ بالکل ہلکا ہو گیا تھا۔ اس وقت زینو نسیم سحری کے کسی خوشگوار جونکے کی طرح میری ہزا آلود زندگی میں احساسات کی نئی بہار بکھیرتی چلی گئی تھی۔ میں سر شام ہی بستی کی اس نکڑ پر آ بیٹھا جدھر سے گزر کر سردار جوبا کو بستی میں داخل ہونا تھا۔ جب دن بھر کے مشقت آزما سفر کے بعد مشرق کا شہنشاہ تھکے ماندے انداز میں مغربی افق پر الوداعی لہریے بکھیرتا روپوش ہو رہا تھا تو صحرا میں ایک جانب غبار کا طوفان اٹھتا نظر آیا جو تیزی سے جبرین کی بستی کی طرف آ رہا تھا۔ میرا دل بے اختیار تیزی سے دھڑک اٹھا اور میں مستعد ہو کر بیٹھ گیا۔ آہستہ آہستہ اس غبار کی اوٹ سے مجھے سردار جوبا کی اونٹنی نظر آئی اور ذرا ہی دیر بعد فضا اونٹوں کے شور، سردار کے حواریوں کے وحشیانہ نعروں اور کارواں سے اٹھائی ہوئی لڑکیوں کی دل دوز آہوزاری سے کانپ اٹھی۔ میں اپنی جگہ پر کھڑا اونٹوں پر لدے اس مال و زر کو دیکھتا رہا جو سردار جوبا کے اس مارکے میں لوٹا تھا۔ میں نے ان 3 ہراساں لڑکیوں کو بھی دیکھا جنہیں ان کے ہمراہیوں سے چھین لیا گیا تھا اور جن کے بدن آج کی رات سردار جوبا کے خواری مقدس آگ سے داغنے والے تھے۔ قزاقوں کی یہ ٹولی جب غبار کے بادل اڑاتی اور وحشیانہ نعرے مارتی بستی میں داخل ہو گئی اور غبار کا طوفان دھندلانے لگا تو میں نپے تلے قدموں کے ساتھ بستی میں چل دیا۔ اپنے گھر کی طرف لوٹتے ہوئے میں دانستہ سردار جوبا کے خیمے کے نزدیک سے گزرا۔ جیسے ہی نگاہیں خیمے پر پڑی، ایک کھڑکی کی اوٹ سے زینو کا مسکراتا ہوا چہرہ نظر آیا۔ اس نے میری طرف ہاتھ لہرایا اور فوراً ہی پردہ گرا دیا۔ میں نے چوری کے احساس کے ساتھ ارد گرد خوشی سے چیختے چلاتے لوگوں کی جانب دیکھا، لیکن ان میں سے کسی نے زینو کو مجھے اشارہ کرتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ سب خون خار اور وحشی بیڑیوں کی طرح لوٹ کا مال تقسیم ہونے کے منتظر تھے۔ رات کا پہلا پہر شروع ہونے تک مجھے انتظار کرنا پڑا۔ پھر رات کے سناٹے میں سردار جوبا کے خیمے کی جانب سے بدمست قہقہے گونجنے لگے تو میں ایک دم نئے عزم کے ساتھ اس کی جانب بڑھنے لگا۔ ابھی میں سردار کے خیمے سے ذرا ہی دور تھا کہ فضا میں کئی دہشت ناک نسوانی چیخیں تیر گئیں۔ اسی کے ساتھ وحشیانہ قہقہوں کی ایک تیز لہر ابھری اور میں سمجھ گیا کہ ان لڑکیوں کی آبرو کو داغدار کرنے کے لیے ہوسناک عزائم پوری تندہی سے بیدار ہو چکے ہیں۔ سردار کے خیمے پر پہنچ کر میں چند ثانیوں کے لیے ٹھٹکا۔ اندر سے دیسی شراب کے تیز بھبکے اڑ رہے تھے، ساتھ ہی قہقہوں کا شور بھی گونج رہا تھا۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ پردہ اٹھایا اور اندر داخل ہو گیا۔ میرے لیے سردار جوبا کی کسی خاص محفل میں جانے کا یہ پہلا موقع تھا۔ اندر کسی نے مجھ پر توجہ نہ دی، وہاں کا رنگ ہی عجیب تھا۔ صحرا سے اٹھا کر لائی جانے والی 2 لڑکیاں سہمی سہمی لگ رہی تھیں۔ ان کے ہاتھوں میں شراب سے بھری مٹی کی سراہیاں تھیں اور وہ بار بار وہاں موجود 30-35 آدمیوں کے جام بھرتی جا رہی تھیں۔ ان کے لباس بری طرح نوچے جا چکے تھے اور وہ بار بار اپنا بدن سمیٹنے کی ناکام کوشش کر رہی تھیں۔ ان کے ننگے بازو اور رخساروں پر لمبی لمبی خراشوں سے خون رس رہا تھا، جن سے صاف ظاہر تھا کہ وہاں موجود لوگ دست درازیوں سے بھی گریز نہیں کر رہے تھے۔ وسط میں تیسری لڑکی ناچ رہی تھی۔ اس کا لباس جگہ جگہ سے جلا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر دہشت کی سیاہی ناچ رہی تھی۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے اور وہ فریاد طلب نگاہوں سے باری باری ہر ایک کی طرف دیکھتی تھی، لیکن بے سود۔ وہ لوگ انسانیت اور رحم کو اسی طرح صحرا کی ریت میں دفن کر چکے تھے جیسے میں نے زینو کے ادھورے مجسمے کو نخلستان میں دفن کر دیا تھا۔ سردار جوبا کی مسند کے قریب چندیائی ہوئی آنکھوں والا بوڑھا ماں نینی ایک سلگتی ہوئی مشعل تھامے ہوئے بیٹھا تھا۔
اس پوری محفل میں وہ واحد شخص تھا جو شراب سے شغل نہیں کر رہا تھا۔ بول لڑکی، رات گزرتی جا رہی ہے۔ اچانک سردار جوبا نے لڑکھڑائی ہوئی آواز میں ناچنے والی کو مخاطب کیا۔ نہیں نہیں، مجھے چھوڑ دو، اس نے دلی کرب کے ساتھ مچل کر کہا۔ ماں نانی زیر زبان کچھ بدبداتا اپنی جگہ سے اٹھا۔ نہیں نہیں، لڑکی دونوں ہاتھ پھیلا کر چیختی ہوئی پیچھے کو سرکنے لگی۔ بوڑھا ماں نانی کسی خونی عقاب کی طرح اس سہمی ہوئی چڑیا کی طرف بڑھتا رہا اور لڑکی پیچھے سرکتی رہی۔ اچانک لڑکی کے عقب میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے سردار جوبا کا دست راست اٹھا اور اس نے بے دردی سے لڑکی کو ماں نانی کی جانب دھکیل دیا۔ لڑکی زور سے چیخ مار کر وسط میں آ گری۔ ماں نانی نے اس کی گردن پر اپنا داہنا پیر رکھا اور بلند آواز میں کچھ نامعلوم بولی پڑھتے ہوئے سلگتی ہوئی مشعل اس نوحیز لڑکی کے سینے سے لگا دی۔ فضا اس کی دل دوز چیخوں سے دہل اٹھی۔ کپڑوں کے ساتھ ہی گوشت جلنے کی ہلکی سی چراند ابھری اور ماں نانی اس لڑکی کو تڑپتا چھوڑ کر اس اعتماد سے اپنی جگہ پر واپس چلا گیا جیسے وہ کوئی مقدس فریضہ ادا کر کے آیا ہو۔ ناچو، سردار جوبا نے اپنے جام میں بچی ہوئی شراب اس بدنصیب لڑکی پر اچھال کر کہا اور وہ مشینی انداز میں اٹھ کر ناچنے لگی۔ میں دم بخود اپنی جگہ پر کھڑا یہ شیطانی کھیل دیکھ رہا تھا۔ اچانک ماں نانی اپنی جگہ پر اچھل کر کھڑا ہوا اور چلایا، خاموش، میں ایک اجنبی بو سونگ رہا ہوں۔ فوراً ہی خیمے میں ایک بھیانک اور بوجھل سکوت چھا گیا۔ ماں نانی نے کسی شکم سیر گھوڑے کی طرح نتنے پھلا کر چند گہرے گہرے سانس لیے اور پھر مسکرا کر سردار جوبا کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سردار جوبا، آج تیرے چرواہے کا منہ بولا لڑکا حسین بالغ ہو گیا ہے، وہ اس وقت خیمے میں موجود ہے۔ سردار کی قہر بار نگاہیں فوراً ہی مجھ پر آ پڑی۔ نکل جا حسین یہاں سے، ابھی تجھے کسی لڑکی میں حصہ نہیں ملے گا۔ اس محفل میں آنے کا حق صرف بستی کے بالغ مردوں کو ہے اور تو ابھی کم سن ہے۔ فوراً اس محفل سے چلا جا، سورج کی روشنی پھیلنے سے پہلے تیرا حق تیرے خیمے کے دروازے پر ڈال دیا جائے گا۔ لڑکی نہیں چاہیے سردار، میں خود پر قابو پاتے ہوئے کانپتی ہوئی آواز میں بولا۔ ابھی تیری ماں زندہ ہے، مال بھی تجھے نہیں اس کو ملے گا۔ سردار میری بات پوری ہونے سے پہلے چیخا۔ سردار، میں رو دینے والی آواز میں بولا، ماں نانی بابا سے میرے اوزار دلوا دو اور مجھے بستی میں ہی سنگ تراشی کی اجازت دے دو۔ نکل جا، کل کا سورج تیرے لیے یہ دونوں خبریں لے کر طلوع ہوگا۔ سردار نے جام کو فضا میں گردش دی اور ماں نانی کو اشارہ کیا کہ وہ آگے بڑھ کر لڑکی کو مشعل سے داغے۔ ماں نانی تقدس کا انداز لیے آگے بڑھنے لگا۔ میرے قدم بھی جم کر رہ گئے۔ سردار مجھے میری کامیابی کی نوید دیکھ کر اب پوری طرح رقاصہ کی طرف متوجہ تھا، جو بہت زیادہ دہشت زدہ لگ رہی تھی۔ جیسے ہی ماں نانی اس کے قریب پہنچا، وہ پوری قوت سے چیخ پڑی اور سردار جوبا کے قدموں میں جا گری۔ میں اس سے آگے وہاں رکنے کی جرت نہ کر سکا اور باہر آ گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ سردار جوبا کے ہواری اب باقی ماندہ لڑکیوں کو لے کر کھلے میدان میں نکل جائیں گے اور وہاں ان کے ساتھ وہی کہانی دہرائی جائے گی جو سردار کو پسند آنے والی لڑکی کا مقدر بنی تھی۔ ان کے بدن بھی تھوڑی دیر بعد سلگتی ہوئی مشعلوں کی مقدس آگ سے داغدار کیے جانے والے تھے۔ اس وقت میرے دل و دماغ پر عجیب سی جذباتی کیفیت طاری تھی۔ پورے وجود پر ہیجان سا چھایا ہوا تھا۔ زینوں سے دو دو باتوں اور اظہار محبت کی نشاد انگیز یاد، بوڑھے ماں نانی سے اپنے اوزار واپس مل جانے کی مسرت اور بستی ہی میں سنگ تراشی شروع کر دینے کی اجازت نے مجھے مسرت سے دیوانہ وار کر دیا ہوتا اگر مجھ پر ان بے گناہ اور حسین لڑکیوں کے چہروں کے اندوناک کرب نے گہرے نقوش نہ چھوڑے ہوتے۔ میں جوبا کے نشاد انگیز خیمے سے نکل کر ذرا ہی دور گیا تھا کہ صحرا کی ریتلی زمین دوڑتے ہوئے قدموں کی گونج سے دمکنے لگی۔ فضا درندوں سے مشابہ انسانی چیخوں سے لرز اٹھی۔ میں تیزی سے پلٹا تو وہی منظر سامنے تھا جس کے اندیشے سے میں مضطرب تھا۔ بدنصیب کارواں سے اٹھا کر لائی جانے والی دونوں لڑکیاں وحشی ہرنیوں کی طرح دوڑتی چلی آ رہی تھیں۔ انہیں 3 سمتوں سے سردار جوبا کے بدمست حواریوں نے اپنے نرغے میں لیا ہوا تھا۔ ان سب کے ہاتھوں میں جلتی ہوئی مشعلیں دبی ہوئی تھی جنہیں وہ بار بار لڑکیوں کی جانب بڑھاتے تھے، اور جب لڑکیاں دہشت ناک چیخیں مارتی ہوئی آگے بڑھتی تو وہ ہم آہنگ ہو کر بوکے بیڑیوں جیسی غراٹوں کے انداز میں ہنس پڑتے۔ اس جلوس کو دیکھ کر میں آہستگی سے ایک طرف سرک گیا۔ مجھے علم تھا کہ شراب کے خمار نے ان سب کے ذہنوں سے انسانیت اور شرافت کی آخری رمق تک کشید کر لی ہے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے صرف ہوس کے رنگین لہریے ناچ رہے تھے۔ وہ اپنی رفتار کی تیزی میں مجھے رونتے ہوئے یوں گزر جائیں گے جیسے میں انسان نہیں، اس عظیم صحرائی ریت کا کوئی حقیر سا ذرہ ہوں۔ پھر میری زینو اپنی محبت کی کلیاں کھلنے سے پہلے کرب و بیچارگی کے ہجوم میں گر جائے گی اور اس کا ادھورا سنگی مجسمہ نخلستان کی ریت میں دبا رہ جائے گا۔
اور میری منہ بولی ماں اپنے سر میں خاک ڈالتی مقدس الاؤ پر پہنچ کر اپنی زلفیں جلا لے گی، کیونکہ یہی اس بستی کی ریت تھی۔ ہر لاوارث عورت کو اپنی علامت کے طور پر اپنے بال جلانے پڑتے تھے، پھر اس عورت کو گھر سے نکال کر بستی کی چوپال میں بٹھا دیا جاتا تھا، جہاں ہر مرد اپنی مرضی کے مطابق اس کے جسم اور جذبات سے کھیل سکتا تھا۔ جبرین والوں میں لاوارث ہونا بھی بڑا جرم تھا۔ میں اپنے خیالات کی دنیا میں کھویا سہما ہوا سا ایک طرف کھڑا رہا۔ میری نگاہیں اپنے سامنے سے گزرتے ہوئے اس جلوس پر جمی رہیں۔ وہ سب مجھ سے ذرا دور نکل کر کھلے میدان میں ٹھہر گئے، اور وہ دونوں حرمہ نصیب لڑکیاں ان کے نرغے میں پھنس کر رہ گئیں۔ اس کے بعد ان لوگوں نے پھرتی کے ساتھ اپنی مشعلیں ایک جانب پھینک دی۔ دہکتے ہوئے سرخ شعلوں کی لمبی لمبی زبانیں لہرا کر فضا میں کافی بلندی تک لپکی، اور میں لڑکیوں کی دبی دبی سی چیخیں سن کر لرز اٹھا۔ تمہیں اپنے دیوتاؤں کی قسم، ہمیں اذیت نہ دو، ہمارے جسم اب تمہارے ہیں۔ ان میں سے ایک لڑکی حوصلہ کر کے کربناک اور برائی ہوئی آواز میں بولی۔ اس کے لہجے میں اذیت، بیچارگی اور دہشت کا ایسا عبرتناک امتزاج تھا کہ میں پھر وہاں نہ رک سکا۔ میں جانتا تھا کہ ایسے ہی 2-4 فقرے میرے وجود کو ہلا کر رکھ دیں گے، اور میں بے قابو ہو کر ان مظلوم لڑکیوں کی حمایت میں جبرین کے صفا قزاقوں کے مقابلے میں کود پڑوں گا، جس کا انجام مجھ پر بخوبی واضح تھا۔ چلتے چلتے میں نے جبرین والوں میں کسی درندے کی لڑکھڑاتی ہوئی آواز سنی۔ اس کا لہجہ طنز و احتجاج سے بھرپور تھا۔ تمہارے شباب کی کلیوں کو مسلنے سے پہلے ہم تمہارے بدن مقدس آگ سے داغدار کریں گے، پھر تمہاری روحیں تک ہماری غلام ہو جائیں گی۔ تم ہتھیار ڈال کر ہم پر احسان نہ کرو۔ میں اس ہنگامے کو عقب میں چھوڑ کر جلدی جلدی اپنے جھونپڑے پر پہنچ گیا۔ یہاں بھی ہوا کے دوش پر اس ہجوم کا ڈوبتا ابھرتا شور سنائی دے رہا تھا۔ کہاں تھا میرے لال؟ میری منہ بولی ماں بے چینی کے ساتھ میری منتظر تھی۔ میں سردار جوبا سے اپنا حق لینے گیا تھا، میں نے نفرت اور غصے بھرے لہجے میں کہا، اور سیدھا اپنے بستر پر جا گرا۔ اس وقت غصے کی شدت اور اپنی بے بسی کے باعث میں قابل رحم گھٹن میں مبتلا ہو کر رہ گیا تھا۔ حق؟ میری ماں نے حیرانی کے ساتھ دہرایا۔ تو جبرین کی مٹی سے تو پیدا نہیں ہوا ہے، لیکن ہوش یہیں سنبھالا ہے۔ تو جانتا ہے کہ سردار کے خلاف ایسی باتیں کرنا موت کے جبڑوں میں ہاتھ ڈالنے کے برابر ہوتا ہے۔ اس کا لہجہ سرگوشیانہ تھا، اور اس کے چہرے پر خوف کی پرچھائیاں لرز رہی تھی۔ موت؟ میں نے غصے کے عالم میں بے اختیار اپنے بال نوچ ڈالے۔ جاؤ ماں، ذرا میدان میں جا کر ان لڑکیوں کو دیکھو جو آج رات ہر پل مر مر کر بھی زندہ رہیں گی۔ وہ 35-40 سے کسی طرح کم نہیں ہیں۔ شاید صبح کا سورج ان کی خون میں نہائی ہوئی لاشوں پر ہی اپنی کرنیں بکھیرے گا۔ مامتا اور روایات کے دہرائے پر پھنسی ہوئی وہ عورت میرے اس اجنبی اندازے گفتگو پر ہکا بکا رہ گئی۔ اس کی آنکھوں کے ڈیلے اس قدر کشادہ ہو گئے کہ آنکھیں پیشانی پر چڑھی ہوئی نظر آنے لگی۔ وہ چند ثانیے تک مجھے یوں دیکھتی رہی، پھر دونوں ہاتھوں سے میرا سینہ تھام کر اپنے بستر پر جا گری۔ اس کا سانس اس قدر تیز چل رہا تھا جیسے وہ میلوں دور سے دوڑتی چلی آ رہی ہو۔ میں نے آنکھیں بینچ کر کروٹ بدل لی، لیکن اضطراب کسی طرح کم نہ ہوا، بلکہ آنکھیں بند کرتے ہی ذہن میں ان مظلوم لڑکیوں کی متوقع حالت زار کا نقشہ گھومنے لگا، جنہیں جبرین کے درندے ایک دوسرے کے سامنے سر میدان اپنے ہوسناک عزائم کی قربان گاہ پر بین چڑھانے والے تھے۔ کچھ دیر اسی عالم میں گزری، پھر آہستہ آہستہ میرا غصہ احساس بے بسی میں ڈلنے لگا، اور میں نے سکون قلب کی خاطر سردار جوبا کی حسین اور جوان لڑکی زینو کے تصوراتی حوالے پر اپنی توجہ مرکوز کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ رات دھیمے دھیمے سرکتی رہی۔ میں کروٹیں بدل بدل کر مزمحل سا ہو گیا۔ ہوا کے دوش پر وقفے وقفے سے ابھرنے والی آوازوں میں آسودگی سی جھلکنے لگی تھی۔ نہ جانے رات کے کس سمے میری آنکھ لگ گئی، اور میں نے خواب میں اسی خوبصورت گداز بدن، شیریں لہن، دراز قامت اور متانت دوشیزہ کو قرون اولیٰ کی شہزادیوں کے لباس میں دیکھا، جس کی جھلک میں نے ایک رات نخلستان میں ماں نانی کے خیمے پر دیکھی تھی۔ اس کے سر پر قدرے ترچھا ٹکا ہوا طلائی تاج اور چہرے کی شگفتگی اور چمک کے سامنے مان پڑا ہوا تھا۔ وہ بڑے بے حجابانہ اور دلنواز انداز میں میری طرف دیکھ کر خمار آلود مسکراہٹ کے تیر چلا رہی تھی۔ تم کون ہو؟ میں نے عالم خواب میں ہکلاتے ہوئے اس سے پوچھا۔ میں نیل کی ایک بد نصیب شہزادی ہوں۔ وہ یک بیک افسردہ سی نظر آنے لگی۔ بد نصیب؟ میں نے تقریباً کراہتے ہوئے کہا۔ اس کی افسردگی سے میرے دل پر چوٹ سی لگی تھی۔ اس نے پروقار اور غمگین انداز میں اپنے سر کو اسبات میں جنبش دی۔ میں اپنے دور میں بنت نیل کے نام سے دور دور تک مشہور تھی، اور میرا باپ اس وادی کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک حکمران تھا، لیکن آج میں بد نصیب ہوں، ماں نانی کی غلام۔ ماں نانی کا نام سنتے ہی میں چونک پڑا۔ تو تم اس کے نہلستان میں رہتی ہو؟ وہ ایسا سے ہنسی جیسے بزرگ کسی بچے کی معصومانہ سادگی پر مسکرا دیتے ہیں۔ اس کا خیمہ میرا زندہ ہے۔
آج کی رات وہ سردار جوبا کی حلوت میں لائے جانے والی نئی لڑکیوں کو انگاروں کا مقدس غسل دینے میں مصروف ہے، اس لیے میں چوری سے باہر نکل آئی ہوں۔ تم پہلے مرد ہو جس کی خاطر میں نے ماں نانی سے دھوکہ کیا ہے، میری شہزادی۔ میں یہ کہہ کر بازو فضا میں پھیلائے والہانہ انداز میں اس کی طرف بڑھا اور اسی وقت میرے شانے پر ایک شدید ضرب پڑی۔ میں ہڑبڑا کر بیدار ہو گیا۔ درد کی ایک شدید ٹیس میرے داہنے شانے پر تیر رہی تھی۔ میں ایک ہاتھ سے شانہ سہلاتا آنکھیں پھاڑتا بستر سے اتر پڑا۔ نیچے آتے ہی میری نظر نحیف و ناتواں بڈھے ماں نینی پر پڑی اور میں حیرت کا باعث درد تک بھول گیا۔ میں عالم خواب سے جیتی جاگتی دنیا میں آ چکا تھا۔ بنتے نیل کا مظلوم اور معصوم پیکر کہیں نہ تھا۔ ہاں، اسے میں بفرا ہوا ماں نینی آخری شام والی چھڑی ہاتھ میں دبائے میرے سر پر سوار تھا۔ اس کے جریوں بڑے چہرے کی رگیں غصے سے پھولی ہوئی تھی، ہونٹوں کے گوشے تیزی سے پھڑ پھڑا رہے تھے، اس کی چندیائی ہوئی آنکھوں کے پپوٹے بار بار کھل اور بند ہو رہے تھے۔ اس کا چیچڑوں میں لپٹا ہوا کمزور بدن بید مجنوں کی طرح کانپ رہا تھا اور چھڑی والا ہاتھ کسی بھی لمحے دوسرا وار کرنے کے لیے تیار تھا۔ بول توسیہ کہاں ہے؟ بڈھے نے غیظ و غضب سے لرزتے ہوئے آہنی شام والی چھڑی سے مجھ پر وار کرتے ہوئے پوچھا۔ میں اگر اچھل کر ایک طرف نہ ہٹ گیا ہوتا تو یقیناً میرے بائیں بازو کی ہڈی ٹوٹ جاتی۔ میں نے سراسیما اور خوفزدہ نظروں سے ماں نانی کے مشتعل چہرے کی طرف دیکھا اور پھنسی پھنسی آواز میں اس سے پوچھا، کون توسیہ ماں نانی بابا؟ بدماش! ماں نانی دانت پیس کر میری طرف لپکا۔ میں تیرے جونپڑے میں اس کی بو سونگھ رہا ہوں، کیا یہ غلط ہے کہ وہ تیرے ہاتھ میں آئی تھی؟ اس کا لہجہ قہر بدعماں تھا اور وہ خود نتنے پھلا پھلا کر میرے جونپڑے میں کوئی محسوس اور مانوس بو سونگھ رہا تھا۔ صبح کے دھندلکے میں میری منہ بولی ماں بدستور اپنے بستر پر بے حیث و حرکت پڑی ہوئی تھی۔ میں نے بے چارگی کے ساتھ کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں ماں نانی کی طرف دیکھا اور اسی وقت مجھے خیال آیا کہ کہیں وہ اسی حسین شہزادی کے بارے میں استفسار نہ کر رہا ہو جو میری تشنا باہوں سے چند قدم دور رہ گئی تھی اور عالم خواب میں خود کو بنتے نیل کہہ کر مجھ سے متعارف کرایا تھا۔ تم بنتے نیل کی بات تو نہیں کر رہے ماں نانی بابا؟ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں اس سے پوچھا۔ ہاں، میں اسی لڑکی کو پوچھ رہا ہوں، وہ میرے خیمے سے غائب ہے، وہ جلائی ہوئی آواز میں داڑا۔ میں اس کی بو کا تعاقب کرتا تیرے خیمے تک پہنچا ہوں، مجھے یقین ہے کہ وہ کافی دیر یہاں رہی ہے۔ میں نے خواب میں اسے دیکھا تھا، میں نے بے چارگی کے ساتھ ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا۔ تیری یہ مجال؟ بڈھا اچھل کر مجھ پر آ پڑا اور میں اپنی پوری کوشش کے باوجود اس عیار چیتے کی زد سے نہ بچ سکا۔ تو ماں نانی کی باندی کے خواب دیکھتا ہے؟ ماں نانی نے میرے سنبھلنے سے قبل ہی پے در پے میرے جسم پر چھڑی سے کئی ضربیں لگائیں، پھر کسی جون کی طرح میرے بدن سے لپٹ پڑا۔ میں نے اس تخوانی ڈھانچے سے نجات پانے کے لیے اپنا سارا زور صرف کر دیا لیکن ناکام رہا۔ وہ دہشت و جنون کے عالم میں میرا بدن نوچ رہا تھا اور بے تحاشا گھونسے برسائے جا رہا تھا۔ آج مجھے پہلی بار اپنے لگے بندے راستے سے ہٹ کر تیرے ناپاک جھونپڑے میں آنا پڑا ہے۔ ماں نانی ہانپتے ہوئے غرا رہا تھا۔ تو توسیہ کو ورغلانا چاہتا ہے، لیکن یاد رکھ میری نادیدہ قوت جبرین کے ہر باسی کے سر پر حاوی ہیں۔ میں تجھے جلا کر خاک کر دوں گا، تیرا دماغ الٹ دوں گا اور تو خارش زدہ کتے کی طرح اس بے رحم صحرا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک مارا مارا پھرتا رہے گا۔ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں اس کے وحشیانہ اور تن تیز حملوں سے گھبرا کر چیخ اٹھا۔ وہ خود ہی میری خوابوں میں آئی تھی۔ خاموش بے لگام! ماں نانی نے پوری قوت سے میرے منہ پر تھپڑ مار کر کہا۔ ماں نانی کے سامنے اونچی آواز میں بولنے والوں کو جبرین میں زندہ رہنے کا حق نہیں ہوتا۔ میں نے اپنے منہ میں اپنے کٹے ہوئے ہونٹ سے تازہ خون کی گرم گرم لکیریں بہتی محسوس کی۔ میں نے اس بوڑھے کو زیر کرنے کی ہر ممکن کوشش کر ڈالی، مگر وہ مجھ پر بری طرح حاوی ہو چکا تھا۔ اس سے پہلی بار مقابلہ کرتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے لاغر بدن میں کسی خصیب گینڈے کی روح گھسی ہوئی ہے۔ میں جا رہا ہوں۔ آخر کار ماں نانی مجھے فرش پر دور دھکیلتے ہوئے غرایا۔ اگر توسیہ نخلستان میں میرے خیمے میں نہ ہوئی تو میں تجھے زندہ دگرگوں کر دوں گا۔ میں نفرت اور حقارت بری نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ دروازے تک پہنچ کر وہ ایک بار پھر میری طرف پلٹا۔ اگر تیرے سوا کسی کو بھی توسیہ کی کہانی کا علم ہوا تو وہ تیری زندگی کا آخری سانس ہوگا۔ پھر وہ تیزی کے ساتھ چلا گیا۔ میں غصے سے بے حال کئی منٹ تک ریتلی زمین پر پڑا رہا، پھر اٹھ کر اپنے سراپا کا جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ میرا بدن کئی جگہ سے زخمی ہو چکا ہے۔ میں بے بسی کے احساس کے ساتھ اپنے ہونٹ کاٹتا بے خیالی کے عالم میں جھونپڑے سے باہر نکل آیا۔ جبرین کی روایت کے خلاف وہاں والے سورج طلوع ہونے سے قبل اپنے گھروں سے باہر ہرگز نہیں نکلتے تھے۔ باہر آتے ہی میری نظریں ایک طرف پڑے ہوئے اپنے اوزاروں پر پڑی۔ میرے سنگ تراشی کے اوزار کیچڑ میں لتھڑے زمین پر پڑے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی میں اپنی ساری تکلیف بھول گیا۔ غصے کی لہر مسرت میں بدل گئی۔ میری زندگی لوٹ چکی تھی۔
سردار جوبا نے سورج طلوع ہونے سے قبل ہی اپنا عہد پورا کر دیا تھا۔ میں نے وہ اوزار اٹھا کر بے اختیار اپنی چھاتی سے لگا لیے اور بے بسی کے ان لمحات میں ہوشی سے میری آنکھیں نمناک ہو گئیں۔ اوزار مل جانے کے بعد میں جبرین میں اپنی زندگی کا ایک نیا سورج ابھرتا محسوس کر رہا تھا، جس میں میرے لیے فنکارانہ آسودگی کا پیغام رچا ہوا تھا۔ میں نے عقیدت، محبت اور احترام کے ساتھ اپنے تمام اوزار صاف کر کے جھونپڑے میں ایک طرف رکھ دیے، پھر اپنی منہ بولی ماں کی طرف متوجہ ہوا جو ابھی تک بستر پر بے سود پڑی ہوئی تھی۔ میں نے اسے آوازیں دی لیکن جواب نہ دار، پھر اسے ہلایا اور اس کا بدن کسی بے جان اینٹھے ہوئے لاشے کی طرح جنبش کر کے رہ گیا۔ میرے دل میں ایک وسوسے نے سر ابھارا اور میں نے اس کے دل کی دھڑکنیں محسوس کرنے کی کوشش کی، لیکن بے سود۔ وہاں موت کا بھیانک سکوت اور جمود طاری تھا۔ یہ کہانی ابھی جاری ہے۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں بتائیے گا۔ کہانی پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی کہانیوں کا نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ شکریہ۔